کے قریب پہنچ گئے ہیں، یعنی فضائی ایکسیس دینے کے لیے افغانستان میں وہ امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ داعش کے خلاف اور القاعدہ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ وزارت خارجہ نے اس کی تردید کر دی ہے، لیکن ظاہر ہے CNN جیسا ادارہ تو اعلیٰ ترین سورسز ہی جب تک ان کا مسئلہ ہے، موضوع بھی بہت نازک ہے، تو بات چیت تو ہوتی رہی ہے، اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے، گفتگو ہوتی رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب بھی جاری ہے۔ پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے اس میں ایک پہلو سے، وہ یہ انٹرسٹ ہے TTP، اس لیے کہ TTP کو تو طالبان نے کہہ دیا پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے اور ہم اپنی سرزمین تو نہیں استعمال کرنے دیں گے، لیکن وہ سرزمین جب استعمال انہوں نے کرنی ہوگی تو وہ اجازت تو نہیں مانگے کہ جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ باڑھ بھی کاٹی گئی ہے اور ان کی سرگرمیاں بڑی ہیں پہلے کے مقابلے میں۔ تو دیکھیے اڈوں کا جہاں تک تعلق ہے، بعض لوگ کہہ رہے اڈے دے دیے جا سکتے ہیں، اس طرح کی خبریں بھی ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا جو عجیب و غریب مسائل پیدا کرتا ہے، وہ جہاں ہم کمال پہ آتے ہیں تو اس کی بھی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کی کارستانی ٹھیک ہے، تو اڈے دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اس معاملے میں ظاہر ہے بہت حساس ہوگا اور ہمیں اپنی پالیسی بناتے ہوئے چین کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ یعنی دفاع کے لیے تو ہمارے انحصار ہی چین پہ ہے، ترقیاتی اس کے لیے اسی پہ کتنا بڑا منصوبہ ہے جو جس کو گیم چینجر کہتے ہیں کہ اس سے نوعیت ہی معاملات کی بدل جائے گی بنیادی طور پر۔ تو یہ اڈے تو نہیں دیے جا سکتے، اڈے ان کے پاس ہیں، بحرین میں ہیں، قطر میں ہیں اور جگہوں پہ ہیں، وہاں سے ان کے جہاز اڑتے ہیں۔ پاکستانی شرائط اگر تسلیم کی جائیں IMF کے متعلق یا ویسے پاکستان نے یہ شرطیں رکھی ہیں؟ وہ افغانستان میں فضائی ایکسیس کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کی شرائط یعنی پاکستان سے اجازت لی جائے کسی کارروائی کے لیے داعش کے خلاف یا القاعدہ کے خلاف، اور پاکستان چاہے گا TTP کے خلاف، ٹھیک ہے، تو ممکن ہے اس سلسلے میں کچھ ہو جائے۔ اڈے تو دیکھیے نا، پاکستانی عوام اس کو گوارا کریں گے، نہ فوجی چاہے گی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چین اس کو بالکل گوارا نہیں کرے گا، لہذا اڈوں کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں جو بھی افواہیں ہیں ٹھیک میرا خیال ہے بالکل مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ لیکن ہم سب کیا اتفاق کریں گے؟ لیکن چین اگر ہم سے، امریکہ ویسے ہم سے دور ہی رہے اور ہم اس سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ ممکن ہے یہ؟ اب پالیسی ممکن، کیا چیز دنیا میں ممکن نہیں ہے؟ وہ ایک اپنی، جب آپ خود اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کے راستے روشن کر دیتا ہے، آپ کا قوت عمل عطا کرتا ہے آپ کو۔ تو مگر یہ تو باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا جی، اسے جان چھوٹی جائے تو بالکل بہتر ہے اس سے۔ بہرحال امریکی سفیر آئیں گے ابھی تو پالیسی بھی آئے گی نئی امریکہ کی پاکستان کے بارے میں۔ پینٹاگون کے اور GHQ کے تعلقات ٹھیک ہیں اور پینٹاگون اثر انداز ہوتا ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ وہی پالیسی تشکیل کرتا ہے، لیکن پینٹاگون اثر انداز ہوتا ہے۔ پیسے بھی انہوں نے رکھے ہیں پاکستان کی امداد کے لیے، بجٹ کے اندر بھی رکھے ہیں۔ یہ بھی ابھی پتہ چلے گا کہ کچھ اس امداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ کیا کوئی چیزیں، کوئی انڈیکیشنز آئیں گی مختلف، ظاہر ہے۔ بہرحال نہ پاکستان یہ موجودہ صورتحال میں جس طرح کی بھی قیادت ہے، سیاسی بھی عسکری بھی، نہ تو یہ امریکہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ویسے بھی آج کی دنیا میں آپ تنہا نہیں رہ سکتے، ورنہ آپ دیکھیں نا افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور ایران کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور نہ ہم امریکہ ہمیں چھوڑ سکتا ہے نہ ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں، لہذا ابھی پتہ چلے گا۔ لیکن ہم سب کیا اتفاق کریں گے کہ واقعی کسی سطح پر کوئی بات چیت ایسی ہو رہی ہے؟ بات چیت ہو ہی رہی ہے، ظاہر ہے، تو تبھی CNN نے خبر دی ہے۔ بات چیت ہی اگر نہیں ہو رہی ہوتی تو خبر کیوں دیتے؟ ٹھیک ہے، ایک اور ہونے والا ہے۔ although کہ جو ہمارے وزارت خارجہ ہے یا وزیر خارجہ ہے، انہوں نے اس کی تردید کر دی، اور اب جو CNN کی جو آپ نے ایک پکچر بھی دیکھی سرکاری ادارے کی، سرکاری نشریاتی ادارے کی، اس میں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے جو اس پہ جاری کی ہے کہ افغانستان میں فوجی آپریشن کے لیے فضائی حدود کے استعمال پہ امریکہ اور پاکستان معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ پاکستان نے فضائی حدود کے استعمال کے بدلے امریکہ سے انسداد دہشت گردی کے لیے امداد اور بھارت سے تعلقات کے معاملے میں مدد کی خواہش کا اظہار بھی
کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں آپریشن کے لیے فضائی حدود کے استعمال کے معاہدے کو باقاعدہ شکل دینے کی خبروں میں کوئی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو اب اس چیز کو آپ کیوں نہیں غور کریں اس میں. اور پھر دوسری بات، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو اس لیے میں نے امریکہ کو کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو مارتے رہیں کیونکہ ہم نہیں آپریشن کر سکتے ان کے خلاف. سن لے، بعد میں ہم نہیں کیا نا. سن لے میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ دہشت گرد اسلام آباد کے پہاڑوں تک آ چکے تھے، یہ تو آپ کو پتا ہے. دہشت گرد سوات پہ قابض ہو چکے تھے، یہ بھی آپ کو پتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو لے کے مجھے نہیں پتا، مجھے اس چیز کا نہیں پتا، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیا اس ملک کا خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ سیکورٹی پالیسی پرائم منسٹر چلاتے ہیں؟ آپ اس چیز کی کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کسی جماعت کا سٹینس نہیں، پاکستان کا سٹینس کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اور پی ٹی آئی ہے، یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ جی فرانس کے صدر کا فون آ رہا ہے، بائیڈن کے فون کے لیے منتیں ترلے کرتے رہتے ہیں. مطلب فورن پالیسی فرنٹ پر بری طرح پٹ چکے ہیں. اور اگر سی این این نے بات کی، اگر حکومتیں ایک چھوٹے سے چینل کو کر کے اور فورن پالیسی کا مذاق اڑا کے جو کچھ انہوں نے کیا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سی این این نے جھوٹ بولا ہے تو ان کو آج ہی کہنا اعلان کرنا چاہیے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ کہ ان کے ایک چینل نے ایک بے بنیاد خبر چلائی ہے. دیکھیں، یہ پاکستانی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ پاکستان، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. باہر کی دنیا میں خبر کچھ اور ہوتی ہے، پاکستان میں کچھ اور پریزنٹ کی جاتی ہے. کشمیر کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے اوپر جو پاکستانیوں کو کہتے رہے، باہر کی دنیا میں کیا گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر کہ جی کشمیر کے اوپر ایک سولوشن کی طرف جا رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر انڈیا نے قبضہ کر لیا پاکستان میں. آج تک کوئی ایک احتجاجی مراسلہ، ایک ڈوسیئر اس حوالے سے قوم کو بتائیں نا کہ کیا کیا. تو یہ یہاں پر کچھ کہتے ہیں، وہاں پر ان کے مذاکرات کچھ ہوتے ہیں. افغانستان کی بات کرتے ہیں، افغانستان کے اوپر جو اجلاس ہوتے ہیں جس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا جاتا ہے، وہاں پر پاکستان کو تو بٹھایا تک نہیں جاتا. تو یہ اتنی بڑی ناکامی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگین جو سی این این کہہ رہا ہے وہ شاید اس لیے کریڈیبل ہے کیونکہ یہ حکومت اس کو اس طرح ڈینائی نہیں کر رہی یا اس طرح احتجاج نہیں کر رہی جس طرح اس کو کرنا چاہیے. ضرور کچھ دال میں کال ہے. سامنے وہ ہے کہ امریکہ کے طرف سے یہ ان کے سی این این کا ایک موقف ہے، خبر ہے جو انہوں نے آج ریلیز کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان افغانستان میں فوجی آپریشن کے لیے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے باضابطہ معاہدہ ہونے کے قریب ہے. اب فکر غور سے سنیے گا پھر اب بات بنے گی. کیا معاہدہ ہونے کے قریب ہے. وہ بھی ایک ایم او یو پر دستخط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. امریکی فوج افغانستان میں خفیہ معلومات کے لیے بغیر کسی پاکستانی معاہدے کے پاکستانی حدود استعمال کر رہی ہے. کچھ نہیں ہے. ان کے آبجیکٹو کیا ہیں؟ نمبر 1 آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں دراڑیں ڈالی جائیں، پہلی چیز. دوسری چیز، یہ لوگ کسی طریقے سے کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف، ورلڈ بینک کا کر کے منیمم کچھ نہ کچھ حاصل کیا جائے. تیسری چیز فضائی حدود کے حوالے سے، فضائی حدود یا کسی بھی انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے. انٹیلیجنس پاکستان آلریڈی انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا ہے اور پاکستان نے یہاں تک بات کی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی کوآپریشن کرنی ہے تو وہ ڈیٹا پہلے ہمارے سے شیئر کریں، اور اس میں اسپیشلی وہ ڈیٹا جو افغانستان کے اندر پچھلے 20 سال میں. تو یہ ہے کہ لیٹ اس ناٹ ٹیک سی این این نان سیریسلی. کیوں؟ پوری آپ سن لیں نا، پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. سٹارٹ ود بات یہ ہے کہ یہ سی این این جو ہے پینٹاگون کا اور سی آئی اے کا جو پالیسیز وہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹول ہے ان کے پاس. ہمیشہ سے یہ ہوا ہے. اس لیے یہ نہ کہیں کہ یہ بکواس ہے. This is the way they always operate. اس کا ایک اور ابھی کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. بھائی یہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب رہے. یہی بھارت چاہتا ہے کا جو ہے، چونکہ اس نے اپنے سارے انڈے بھارت کی باسکٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بھی ان ساری کوششوں میں جو ان حالات کو اس ریجن میں خراب کرنے کے لیے ہو رہی ہیں. انڈیا اور امریکہ کی آپس میں کولیبوریشن ہے اس حوالے سے. اور پی جے، ڈو وی نیڈ پروفس؟ No, we don't. سو
we know کہ یہ گڑبڑ کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اب ہماری لیڈرشپ کو چاہیے یہ کہ وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھے, امریکہ کو آنکھیں